آپ کے ہاتھوں کو آپ کا دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کو تھپڑ مارو اور وہ پولیس اسٹیشن پہ جا کے آپ پر پرچہ دائر کر دے اور پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے، اور جو آپ سے پوچھنے والا اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اسے تھپڑ کیوں مارا، اور آپ اسے یہ بات کہو کہ میرے ہاتھ میرے کنٹرول میں نہیں، تو کیا وہ بات مان لے گا؟ بالکل بھی نہیں مانے گا، کیونکہ یہ بات کہیں سے بنتی نہیں، جڑتی نہیں۔ آپ نے موبائل پہ بیٹھنا ہو تو آپ 4 6 10 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو آپ وہ کام میں لگے رہتے ہیں۔ آپ نے کھیلنا ہو تو آپ کھیلتے رہتے ہیں، لیکن پھر آپ جب کامیابی کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، جب لڑنے کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، جب دشمنوں کا سامنا کرنے لگتے ہیں، جب اپنی سستی کو چھوڑتے ہیں، اپنی کاہلی کو چھوڑتے ہیں، کامیابی کے راستے پر آ جاتے ہیں، کچھ محنت کرنے لگتے ہیں، یا دوسروں کو کچھ اچھا سمجھانے لگتے ہیں، یا اللہ کی راہ پہ جانے لگتے ہیں، یا اللہ کی راہ پہ کچھ خرچ کرنے لگتے ہیں، تب آپ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کنٹرول میں نہیں، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، ہم سے چلا نہیں جاتا، ہم سے جایا نہیں جاتا۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ آپ کے ہاتھ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کے حواس جو ہے اسے سنبھالنا ہوگا۔ آپ کو ایک جملہ بتا دیں، سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اگر کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ 3 دن کے بعد کوئی ایونٹ آنا ہے، تو آپ کے دماغ میں وہ ایونٹ چل رہا ہو، 3 دن بعد آنا ہے، 3 دن بعد آنا ہے، 3 دن بعد آنا ہے، 2 دن رہ گئے، 1 دن رہ گیا اور یہ آ گیا۔ آپ کا مائنڈ اس کے لیے تیاری بھی کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت اسی کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، ہر وقت اسی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت اسی کے بارے میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی کامیابی کے راستے پر چلنا ہے، اپنے دشمن کو موت دینی ہے، یا اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، یا اپنے نیکی کے راستے پر کوئی کام کرنا ہے، فلاحی کام کرنا ہے، پیرنٹس کی بات ماننی ہے، یا آپ نے اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا ہے۔ اور مائنڈ کو سیٹ کرنے کا سب سے اچھا انداز میں اچھا طریقہ آج آپ کو بتلا دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس بات کو اگر آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیتے ہیں تو آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بڑا سمپل سا ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں اور ایک طریقہ بتاتا ہوں اپنے مائنڈ کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا، تو آپ کوشش کریں کہ اپنی توجہ صرف اسے دیں۔ اگر آپ اپنے والد کی بات سن رہے ہیں، والدہ کی سن رہے ہیں، تو اپنا موبائل سائڈ پہ رکھ دیجئے کہ نہیں میں صرف بات سنوں گا، آپ کا مائنڈ بھی وہاں ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ہی وقت میں 2 کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب 2 کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ہاتھ سے وہ کام بھی ہوں گے جو آپ نہیں کرنا چاہتے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنے آپ پہ بھی دوش دیا جاتا ہے، اور پھر اپنے حالات پہ بھی دوش دیا جاتا ہے، اور پھر خود کو بھی مجرم بنایا جاتا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ میرا خود پر کنٹرول نہیں۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر آپ کا خود پر کنٹرول نہیں تو آپ انسان نہیں، کیونکہ جانور کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، جانور کا اپنے آپ پہ حواس نہیں، کیونکہ وہ اپنے مائنڈ سے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتلاتا چلوں کہ انگریز نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب ایک طرف اسے کہا کہ آپ کے پاس پیسہ اور ایک طرف دماغ ہو تو آپ کیا اٹھائیں گے؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کیا سنہرا جواب دیا، فرمایا کہ میں صرف اور صرف پیسہ اٹھاؤں گا۔ تو وہاں انگریز کہہ کے لگانے لگا، ہنس پڑا، اور مجھے پتا تھا آپ پیسہ ہی اٹھائیں گے۔ تو اگلا جملہ ذرا سنیے، قائد اعظم نے کہا کہ جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی وہ وہی اٹھاتا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہم نے اس لیے پیسہ اٹھایا، ہمارے پاس عقل کی کوئی کمی نہیں، اس لیے ہم نے عقل نہیں اٹھائی۔ اسی طرح آپ نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے جسم کو اپنے آپ میں لانے کے لیے، آپ نے سب سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور وہ تیاری آپ کو روکے گی بھی، تیاری آپ کے جسم میں درد بھی پیدا کرے گی، آپ کے دماغ کو سن بھی کرے گی، آپ کے احساسات کو دم بھی کر دے گی، آپ کو ایک کمرے میں بند بھی کر سکتی ہے۔ یہ ساری چیز جب کریں گے تو اس میں فائدہ آپ کا ہے۔ اپنے دماغ کو جب کنٹرول کرنا سیکھ جائیں، اپنے دماغ کو جب کنٹرول کر لیں تو آپ کے جسم کے سارے اعضاء آپ کی کنٹرول میں ہوں گے، اور اس دماغ کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں کچھ کرنا ہے تو آپ اس کا خیال رکھ لیں، وہ خود بخود ہو جائے گا۔